حمید چودھری صاحب, قریشی صاحب, شمیم گنائی صاحب, مختار صاحب اور بھی بہت سارے یہاں ہمارے لیڈر حضرات بیٹھے ہیں. اور میں یہاں دیکھ رہی ہوں سب ملی جلی ہے, یہاں لوگ بیٹھے ہیں ہر طبقے سے, ہر مذہب سے. اور آج دن کو بھی جو میں نے جتنی بھی میٹنگز کی بڑا اچھا لگا مجھے کہ رل مل کے رہنا, اور رل مل کے ہی میرے سامنے لوگ آئے, جس میں ہمارے ہندو بھائی بھی تھے, سردار بھی تھے راستے میں, اور باقی تو تھے ہی اپنے جو لوگ ہیں, باقی لوگ جو ہیں ہمارے گجر بھائی, ہمارے پہاڑی بھائی, ہمارے بکروال بھائی, سبھی تھے, سب مل جل کے تھے. تو بہت اچھا لگا مجھے, اور لوگوں کا عزت اور جس طرح انہوں نے میرا استقبال کیا اس سے بھی بہت اچھا لگا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں بڑا اچھا پروگرام ہوا, تو اس سے ہماری ہمت بڑھ گئی. مگر آج جو میں نے سرن کوٹ میں جگہ جگہ گاؤں جا کے دیکھا تو اس سے میری ہمت بڑھ گئی آج. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں کسی ایک کمیونٹی کو بلانگ نہیں کرتی, میں آپ سب کو بلانگ کرتی ہوں, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے, مفتی صاحب کا یہ ماننا تھا کہ ہم سب ایک ہیں. کشمیر میں وہ الیکشن نہیں لڑے تو جموں جا کے انہوں نے الیکشن لڑا ارسپورہ سے, جو ٹوٹلی نان مسلم علاقہ تھا, وہ جیت کے آگے. وہ تبھی جیت کے آگے جب ان کی نظر میں سب برابر ہیں. اور اس وقت جب ہماری پرابلمز ہیں, چاہے بے روزگاری ہے, بیکاری ہے, باقی مشکلات ہے, بجلی کی مشکلات ہے, مہنگائی ہے, تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے, وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, تکلیف تو سب کو ہوتی ہے. تو اس لیے ہماری پرابلمز بھی ایک جیسی ہیں, خاص کر 2019 کے بعد جو ہوا, جیسے مختار صاحب نے کہا کہ ایک دہشت ابھی بھی بہت سارے لوگوں میں یہ دل میں ہوتا ہے کہ بات کروں پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا. تو اس میں ایک خوف ہے, ایک دہشت ہے. جو 2019 میں ہوا وہ بہت برا ہوا. ہم نے بڑے تاؤ سے جموں کشمیر, ایک چھوٹا سا ہندوستان مگر مسلم میجورٹی, ہندوستان بالکل بے شک ہندوستان جیسا مگر ایک ہی مسلم میجورٹی اسٹیٹ, جس نے 1947 میں بڑے چاؤ سے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا, گاندھی کے ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا, یہ سوچ کے کہ ہم مسلم میجورٹی ایک اسٹیٹ ہے, ہم کو بہت ہی عزت سے رکھا جائے گا. اور الحمدللہ رکھا بھی عزت سے, ہمیں ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا. ہماری اسمبلی اتنی طاقتور تھی کہ پورے ملک میں اتنے پاورز کسی اسمبلی کے پاس نہیں تھے جتنے ہمارے پاس تھے. پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوتا تھا تو ہم کو اپلائی نہیں کرتا تھا تب تک جب تک ہم خود اس کو اسمبلی میں پاس نہیں کریں یا ایکسپٹ نہیں کریں. اور بھی ہمارے اسٹیٹ سبجیکٹ لاز, ہمارے زمین کے قانون, ہماری نوکریاں, ہماری بہت سارے ایسے قانون تھے جس سے ہمارا بچاؤ تھا, اور جس کی وجہ سے ہم پورے ملک میں سب سے زیادہ بسے ہوئے پراسپرس اسٹیٹ تھے. ہمارے یہاں کوئی کھلے آسمان کے نیچے نہیں سوتا ہے, پٹری پہ نہیں سوتا ہے, بس اسٹیشن پہ نہیں سوتا ہے, سب کے پاس سر پہ چھت ہے. یہ سب سے بڑی بات تھی ہماری. مگر 2019 میں ایک دم سے, ایک جھٹکے میں جو چیز مفتی صاحب نے اور میں نے روک کے رکھی, بی جے پی کے ہاتھ باندھ دیے ہم نے. 3 سال جب تک مفتی صاحب 10ویں نے سرکار میں تھی, میں 2 سال تھی, میں نے روک دیا. وہ میں کہتی ہوں کہ ایک بارود کے اوپر میں بیٹھی ہوئی تھی, دبا کے رکھا تھا اس کو, مگر جب ہم ہٹ گئے تو بارود بھی اڑ گیا. تو یہ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ مفتی صاحب نے کس چیز کو بند کر کے رکھا تھا, کس طوفان کو بند کر کے رکھا تھا. اس کے بعد طوفان آئے. آج عالم یہ ہے کہ لداخ کے لوگ جنہوں نے اس دن بہت زیادہ جشن منایا تھا کہ 370 ختم ہو گیا, ہمیں الگ کیا گیا, ہمیں یونین ٹیریٹری مل گئی, آج سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی رو رہی ہے قوم تو وہ لداخی قوم ہے. کیونکہ ان کو سمجھ آ رہا ہے جو ان کی زمین ہے, جو ان کے وسائل ہیں, جو ان کی منرلز ہیں, وہ سب باہر کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. بڑے بڑے ہوٹل اور پتہ نہیں کیا بنایا جا رہا ہے وہاں. تو لداخ کے لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت چھوٹی سی آبادی ہے, آپ تو ہم کو نگل لو گے, ہم کہاں رہیں گے. اسی طرح جموں کے ہمارے ڈوگرے بھائی, آج آپ جموں میں دیکھو گے تو آٹو والا آپ کو جموں کا نہیں ملے گا,
ریت ہو, باجری ہو, شراب کی دکانیں ہو, سب